اور معتکف کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ سب سے پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ تمام نمازیں ادا کرے۔ اس کے بعد دوسرا کام یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو فضول گوئی میں نہ لگائے، موبائل فون میں نہ لگائے، دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے میں نہ لگائے، بلکہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، تاکہ قرآن مجید سے اسے خاص لگاؤ ہو جائے، نسبت ہو جائے، اور ایسی عادت بن جائے کہ پھر یہاں سے جانے کے بعد بھی وہ قرآن مجید کے ساتھ جڑا رہے۔ اور تیسرا اور اہم کام یہ ہے، فرض نماز اور واجب نماز اور سنتیں ادا کرنے کے بعد نفل نماز اور سنت غیر مؤکدہ کے بجائے قضائے عمری ادا کریں۔ یہ معتکفین کے لیے بھی ہے، اور جو غیر معتکف ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جن کی نماز پیچھے بہت قضا ہو چکی ہے وہ نوافل کی طرف نہ جائیں، بلکہ نوافل کی جگہ قضائے عمری ادا کریں۔ 4 رکعت نفل اگر پڑھ رہے ہیں تو 4 رکعت والی قضائے عمری پڑھ لیں، ظہر کی قضا پڑھ لیں۔ اگر 2 رکعت والی نفل پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت قضائے عمری پڑھ لیں، یعنی فجر کی پڑھ لیں، اس لیے کہ نفل اور سنت غیر مؤکدہ آپ نہیں پڑھیں گے، آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، لیکن جو فرض نمازیں اور واجب نمازیں آپ کی قضا ہوئی ہیں ان کا تو بہر صورت آپ نے جواب دینا ہے۔ قضائے عمری ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ وہ بالکل آسان ہے۔ آپ کوئی بھی نماز پڑھیں، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ کھڑے ہوئے وقت کی فجر سے پہلے ہی آپ یہ نیت کر لیں کہ میری زندگی میں فجر کی جو نماز قضا ہوئی ہے اس میں سے پہلی قضا نماز کی ادا پڑھ رہا ہوں۔ پھر ظہر کی نماز کے لیے جب آپ کھڑے ہوئے تو سنتیں پڑھنے سے پہلے یا فرض ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ یہی نیت کر لیں میری زندگی میں ظہر کی جو نماز قضا ہوئی ہے ان نمازوں میں سے پہلی قضا کی ادا پڑھ رہا ہوں۔ پھر عصر کی نماز سے پہلے پڑھ لیجئے، اس لیے کہ عصر کے بعد پڑھنا منع ہے۔ پھر مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیجئے، پھر عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیجئے، تراویح کے بعد پڑھ لیجئے، اور عشاء کے میں جو پڑھیں گے تو عشاء کی فرض نماز کے ساتھ وتر نماز بھی پڑھیں گے، اس لیے کہ یہ بھی واجب ہے۔ اس طرح سے کریں گے نا تو آپ کی عادت بن جائے گی، اور جب عادت بن جائے گی تو یہاں سے جانے کے بعد بھی آپ قضائے عمری کا خیال کریں گے اور اس کا لحاظ رکھیں گے۔